السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو صرف تھوڑی سی توجہ دلانا ہے۔ آج جو ہم غیروں کے کالجوں میں، غیروں کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور پھر وہاں حجاب کو بین کر دیا گیا، یعنی ہماری کوئی بہن، کوئی بیٹی جو ہے وہ بغیر حجاب کے تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ جیسے کرناٹک میں حجاب پہ بین لگا دیا، اور بہت سے ایسے معاملات ہوئے کہ جن کی وجہ سے مسلم بچیاں معاشرے میں پریشان ہیں۔ حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی نے ایک بہت اچھی بات کہی، یعنی ان کے فیس بک سے میں وہ پڑھ رہا ہوں، یہ بہت اچھی بات کہی۔ فرماتے کہ ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان ہیں، 30 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی ہے۔ 10 دن میں ایک بار صرف 1 روپیہ وہ عطیہ کریں، ہدیہ کریں، تو مہینے میں 90 کروڑ جمع ہو جائیں گے۔ ایک ریاست میں 12 تاریخ تک 30 اسکول بنیں گے۔ ایک سال میں پورے ہندوستان میں مسلم لڑکیوں کے لیے 360 اسکول بنائے جا سکتے ہیں، یعنی اس طریقے سے صرف 1 روپیہ 10 دن میں عطیہ کرنے سے۔ اور اس کے علاوہ اگر صرف 1 سال کی زکوٰۃ، سبسڈی، کھال کی قربانی جمع ہو جائے تو حیرت انگیز طور پر کارخانے، کمپنیاں، اسپتال کھول کر خود مسلمان اپنی بے روزگاری ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کی پاور ہے۔ اگر چاہیں مسلمان اپنی کمپنیاں کھولیں، اپنے کارخانے کھولیں، اپنے ہسپتال کھولیں، تو جو مسلم نوجوان ڈاکٹر ہیں یا جو انجینئر ہیں یا کارخانے چلانا جانتے ہیں، تو ان نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا، جو مزدوری کرتے ہیں انہیں بھی روزگار ملے گا، تو کتنے مسلمان جو ہے وہ اپنا روزگار کمانا شروع کر دیں گے، اور مسلمان اس سے خود مختار ہو جائیں گے، خود کی اپنی یہ پاور ہو جائے گی، طاقت ہو جائے گی۔ اگر اسکول، کالج، ہسپتال کو کاروبار کے طور پر کھولا جائے جو ہوتا ہے، تو مالی فائدہ بے حساب ہوگا، بے حساب مسلمان مال کمائیں گے۔ یعنی جیسا کہ آج کل چل رہا ہے، دوسرے لوگ ہم سے پیسہ لوٹتے ہیں، معاذ اللہ، ہم مناسب قیمت پر، ایسا بھی نہیں کہ نقصان ہو اور ایسا بھی نہیں کہ بے انتہا فائدہ لوٹا جائے، مناسب قیمت پر آپ دوائی دیں گے تو بھی انشاءاللہ اللہ بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کے مسلمان استاد بھی کسی سے کم نہیں، مسلم ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، مسلم انجینئروں کی کمی نہیں ہے، مسلم سائنسدانوں کی کمی نہیں ہے، یا مسلم کمپنیاں چلانے والوں کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، مسلم تاجروں کی کمی نہیں۔ بہت سے مسلمان تاجر ہیں جو کاروباری حکمت عملی بنا سکتے ہیں، یعنی کاروبار کو کس طریقے سے چلانا ہے، کیسے ڈیولپ کرنا ہے، کیسے آگے بڑھانا ہے، وہ ساری پلاننگ مسلمان کر سکتے ہیں۔ ہر طریقے کے مسلمان الحمدللہ موجود ہیں، ہر قسم کی مہارت رکھنے والے مسلمان کاریگر موجود ہیں۔ 2-3 سال اسی طرح پلاننگ سے اگر مسلمان کام کریں تو آپ کی بیٹیوں کے نقاب نہیں اتارے جائیں گے، اور نہ ہی آپ کی بیٹیوں کو معاذ اللہ سروں پر سے جو ہے وہ دوپٹے کھینچے جائیں گے، نہ آپ کی بیٹیوں پر کیچڑ اچھالے جائیں گے، جیسے کہ یہ سب آج ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ اور آپ کی بیٹیوں کے نقاب نہیں اتریں گے، نہ ہی بھکاریوں کی طرح نوکری مانگنے کے لیے آپ دوسروں کے سامنے جا کر کے لائن لگائیں گے، دوسروں کے کارخانوں میں، دوسروں کی کمپنیوں میں، دوسروں کے اسپتالوں میں جا کر کے آپ نوکریوں کی بھیک مانگیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف یہ کہ مسلمان خود مختار بن جائے۔ لیکن یہ کام اور ایسی سوچ زندہ بردار لوگوں کی ہوتی ہے، یعنی زندہ جو قوم ہوتی ہے ان کی ایسی سوچ ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے اسلاف گزر گئے، ان کی قوم، وہ ان کی سوچیں زندہ تھیں، ان کی فکریں تھی وہ بیدار تھیں، وہ سوچتے تھے مسلمانوں کی ترقی میں۔ آج تو ہمارا گاؤں کا ہی ایک شخص ہے تو اپنے فائدے کے لیے نہ جانے کسے سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا کسی اور کو سپورٹ کر رہا ہے، یعنی کوئی بھی مسلمانوں کی ترقی کے لیے نہیں سوچ رہا، کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ کس نیتا سے یا کس سے جو ہے وہ مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، ہمارے مدارس تیار ہوں گے،
ہماری مساجد تیار ہوں گی، ہم اپنے ملت کو کیسے ترقی دے سکتے ہیں، ایسا کوئی نہیں سوچ رہا۔ بس جس کا 2 روپے کا جہاں سے فائدہ معاذ اللہ، وہ وہاں جا کر کے اس کی سپورٹ میں لگ جاتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی گندا آدمی ہو، یا اچھا آدمی تو کوئی ہے نہیں اس ٹائم الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں زندہ قوم کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ابھی بھی مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، آپ اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اس جانب کو سوچئے اس چیز کو، اپنے ہسپتال بنائیے، اپنے کالج بنائیے، اپنے جو ہے وہ ہائی اسکول، اپنے انگلش میڈیم اسکول بنائیے، مدرسوں کو ہی ترقی دیجئے۔ ایک طرف مدرسے میں ہمارے بچے علم حاصل کرتے ہوں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوں، اور دوسری سائیڈ میں وہی مدرسے میں ہمارے بچے جو ہے وہ انجینئر بنتے ہوں، وکیل بنتے ہوں، جج بنتے ہوں، یعنی جتنی بھی ترقیاتی ڈگریاں ہیں وہ سب ہمارے بچے اسی ایک جگہ میں رہ کر کے وہ حاصل کریں۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس ترقی کی لائن میں جو ہے قدم بڑھائیے، انشاءاللہ